حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔